جتنا جس کو معیار جتنا جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کو موقع دیا اتنی ہی اگر اللہ پر ایمان ہے مختلف انداز سے سب کا ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داری بڑھ گئی، اتنی ہی میری ذمہ داری بڑھ گئی۔ آئی وش کہ حضرت ابو بکر کی طرح میں بھی یہ بات کہہ سکتا کہ کاش میں تنکا ہوتا تو کم سے کم وہاں جواب دہی نہیں ہوتی۔ تو اس عہدے کی سب بہت بڑا برڈن ہے جو وچ ویز می ڈاؤن اینڈ اٹس ناٹ اے اسمال برڈن۔ کسی نے یہاں پر کہا آپ نے فرمایا کہ چیف ایگزیکٹو، میں چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں۔ چیف ایگزیکٹو کی اصطلاح جو ہے وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب نے مشرف صاحب کے لیے بنائی تھی، قانونی Head of the state. Head of the state. ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ تو ان کو جادوگر اور جدہ کہا جاتا تھا کہ وہ اب قانون کے اندر، اور قانون ماشاءاللہ اتنا فلیکسیبل رہا ہے پاکستان میں کہ وہ ایک قانون ہر چیز پر لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی مجھ جیسے آدمی کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمہ چلتا رہا کہ میں نے گنز سپلائی کری 2014 کے دھرنے میں۔ تو اٹ از سرپرائزنگ کہ اگر کوئی قانون بنا دے نا، مثال کے طور پر آپ ڈبل سواری پر پابندی لگائیں تو پولیس والے کی عید ہو جاتی ہے۔ اس نے قانون کی یہ فکر نہیں کرنی کہ کون کتنی ایمرجنسی میں جا رہا ہے، اس نے کرنا ہے کہ یہی کرو۔ ایک مرتبہ میں، خیر بہت لمبی کہانیاں ہو جاتی ہیں، خیر میں جناب آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور مجھے ایک بہت بڑا غم ہے، دس از ریئل۔ اور میں ہمیشہ ہر طرف مسلمان جو مائیگریٹ کر کے مختلف ممالک گئے ان کی تاریخ تلاش کرتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی اگر سینٹ پیٹرز برگ گیا ہو تو وہاں پر ایک پیلس ہے جس کے اندر اسلامی صورتیں لکھی ہوئی ہیں اور بڑا خوبصورت آرٹ ہے۔ وہ ایک ٹرکش مسلمان جو چلا گیا تھا، جو کیتھرین کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی، واز اے ٹربل شوٹر، تو وہ فیملی وہاں مائیگریٹ کر گئی، اس کی تاریخ کو میں تلاش کرتا رہتا ہوں۔ بورس جانسن کے حوالے سے میں بڑا ایکسائٹڈ ہو کر تاریخ تلاش کرتا تھا کہ کیوں گیا، پھر کیا کیا۔ تو دنیا میں لوگ جاتے ہیں، یعنی یہ دنیا کا طریقہ ہے، ورنہ آپ کو آئس لینڈ میں انسان مل جائے اور گرم سے گرم علاقے میں انسان مل جائے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے مائیگریٹ کرنا، دیکھنا، کوئی دنیا دیکھنے جاتا ہے، کوئی کمانے جاتا ہے، کوئی علم حاصل کرنے جاتا ہے، بہت سارے موٹیویشنز ہیں۔ اور خاص طور پر اتنا بڑا لاس ہے آپ لوگوں کا پاکستان کو، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیوں۔ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر بنائے، انجینئرز بنائے اور ان کو دوسرے ملکوں کی خدمت کرنے کے لیے بھیجے، تربیت دے یار۔ کین یو امیجن واٹ اے لاس، فار ایچ، یعنی ہمارے یہاں شارٹیج ہے، نرسز کا شارٹیج ہے، 2 لاکھ نرسز ہیں، 9 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے، اینڈ وی اسٹل ایمبیسڈرز کم ٹو می اینڈ ٹیل می کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امپلائمنٹ نرسز کے لیے وہاں جنریٹ کریں۔ میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اس بات کو روک لو، اب پاکستان میں وہ کیفیت پیدا کریں کہ آپ جیسے خوبصورت لوگ سیرت کے اعتبار سے کلچرلی اتنے اچھے بنا کر خدمت کرنے کے لیے باہر بھیج دیا، تو یو آر اے لاس ٹو اس، اینڈ آئی فیل اٹ ان مائی ہارٹ، ویری ڈیپ ان مائی ہارٹ، آئی لک فار اٹ۔ تھنگز ہیو چینجڈ۔ میں جس زمانے میں امریکہ پہلی مرتبہ گیا واز ان 73، آئی وینٹ ٹو اسٹڈی ایٹ یونیورسٹی آف مشیگن۔ وہ زمانہ وہ تھا جس میں آپ بہت سارے لوگ اس زمانے میں مائیگریٹ کیے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے گرین کارڈ آتا تھا اور ٹکٹ بھی آ جاتا تھا اگر آپ نے جہاں کام کرنا اس اعتبار سے۔ اتفاق سے میں نے آپٹ نہیں کیا، آئی جسٹ وینٹ ایز اے اسٹوڈنٹ ان 1973۔ اور جہاں کلچرز کے حوالے سے چیزیں اچانک ایک نئے کلچر میں گئے، آج کل تو سب کچھ نظر بھی آ جاتا ہے۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ ایک کال ملاتے تھے تو 12 گھنٹے میں ملتی تھی، خط بھیجتے تھے تو 3 ہفتے میں جا کر خط ملتا تھا۔ اس زمانے کے اندر میں لینڈ کیا نیو یارک میں، اور نیو یارک کے قصے بھی میرے پاس بہت ہیں، مائی بریف کیس بینگ اسٹولن، بہت ساری کہانیاں ہیں جناب۔ یہ آپ پاکستان کے سنائیں گے، میں آپ کو بہت سارے ویسے سنا سکتا ہوں۔ انسان ہر جگہ ایک سا ہے، اگر چھپ کر کوئی کام کرنے کا موقع جہاں مل جائے، انسان کی فطرت کے اندر یہ بھی ڈالا ہے، شیطان بھی ہے کہ وہ چھپ کر کرے گا۔ ویدر اٹس دا کیتھولک چرچ اور اینی چرچ، ویدر اٹس اے مدرسہ، اینی ویئر ان دا ورلڈ، چھپ کر جو کام کر لیں اس کے اندر انسان کرپشن کا چیزیں نکال لیتا ہے۔ ان دا یو ایس رائٹ نا، یو مسٹ ہیو ریڈ اٹ، واشنگٹن پوسٹ نے پچھلے دنوں پبلش کیا کہ فوڈ فار چلڈرن کے اندر بہت بڑا اسکیم ہوا، اینڈ $200 ملین واز اسٹولن۔ ان دی ویجز، ان امپلائمنٹ ویجز جو کووڈ کے بعد ہوا، $1.2 ٹریلین کے اندر $116 بلین کی چوری ہوئی۔
سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہر سسٹم کے اندر رکاوٹیں بناتے ہیں. پاکستان نے کیا کیا, ایک چھنی بنائی کہ صاحب یہ چوری نہیں ہوگی تو ہم چھنی بنا دیتے ہیں. پتہ چلا ان کے سوراخوں کو لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو دوسری چھنی لگائی گئی. پھر پتہ چلا کہ ان کے سوراخوں کو بھی لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تو تیسری لگی. تو نتیجہ یہ ہے کہ بیوروکریٹک کاغذ وہیں پھنس جاتا ہے اوپر والی چھنی میں, اور پھر اس کو آپ لیبریکیٹ کر کر نیچے لے جائیں, گھسیٹ کر تو چلا جائے گا ورنہ نہیں جاتا. تو واٹ یو سفر وین یو ڈو سم تھنگ ان پاکستان, دیٹ از پاکستان اینڈ دیٹ پاکستان ہیز ٹو بی چینج. یہ وائبرنسی آپ کو ہونی چاہیے. تو میں 49 ایئرز اگو آئی واز کیلکولیٹنگ کہ 49 ایئرز اگو میں نے یہ آپٹ کیا کہ میں اوورسیز پاکستانی نہیں بلکہ یہاں کا پاکستانی بنوں گا. مجھے امکان تھا روزی کا کہ یہاں مل جائے گی, لہٰذا سو دیر آر سو مینی ڈٹرمنٹس. ان کو امکان نہیں روزی کا یہاں پر تو ظاہر ہے دے فائنڈ اے جسٹیفیکیشن. بٹ کیوں آپ کو پاکستان سے محبت ہے؟ لیٹس لک ان ٹو دیٹ اینڈ دین یو ول انڈرسٹینڈ. ایک تو مذہب تو دنیا میں کہیں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. مذہب کا اٹریکشن اگر ہے تو سعودی عرب جائے آدمی, مکہ مدینہ جائے, ٹھیک ہے نا. تو مذہب کا اٹریکشن نہیں ہے یہاں پہ, وہ کلچر کا اٹریکشن ہے. کیا کلچر, اور وہ بھی اس کا ایک خاص حصہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور وہ خاص حصہ یہ ہے کہ یہاں خاندان ہے, آپ کے ماں باپ اور آپ کے بچے. یہ ابھی تک اس کلچر کے اندر یہ محبتوں کے رشتے باقی ہیں, ابھی تک باقی ہیں. دو ایروڈ ہو رہے ہیں ہے نا, ود دی گوئنگ اوے آف دا جوائنٹ فیملی اینڈ ریسٹرکشن آف رسپانسبلٹیز, ابھی ایروڈ ہو رہے ہیں مگر ابھی باقی ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے یہ سیکھیں, اور بڑے جتنے شکلیں مجھے یہاں نظر آ رہی ہیں سب اس امید سے گئے ہوں گے کہ ہم کچھ عرصے بعد واپس آ جائیں گے, ہے نا. مگر وہاں کی جو انٹریپمنٹس ہیں, یا چائلڈ گیٹنگ 17, 16, 17, 18, اس کے بعد تو یہاں لانا, ان کو یہاں بسانا, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے. People have even attempted that, in desperation to come to Pakistan. People have attempted uprooting themselves and adult children and have found that it is more difficult, very difficult. عادی نہیں رہے آپ, جو روزمرہ کی گھچ گھچ ہمارے ہے اس کی آپ لوگ عادی نہیں رہے, تو عادت ڈالیں. وہ ایک صاحب آئے میریٹا اوہایو سے مائیگریٹ کر پاکستان واپس. میرے والد صاحب حیات تھے تو نیشنل ریفائنری میں ان کو جاب ملا. ہی واز ان دا گلاس انڈسٹری, مگر نیشنل ریفائنری میں جاب ملا. تو میرے والد صاحب سے ملنے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم سیٹل ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں جی. کہاں رہتے ہو؟ جی گلشن اقبال میں رہتا ہوں. اچھا, گاڑی میری آنے والی ہے, چلو اب فی الحال کیا کرتے ہو؟ جی رکشے میں بیٹھ کر پاکستان ریفائنری جاتا ہوں. میرے والد صاحب نے کہا 8-10 میل ہے تو تمہارا سارا صبر کہیں اس رکشے کی نظر نہ ہو جائے. تو ایک کوانٹٹی آف صبر آپ لے کر آتے ہیں اور وہ صبر کہیں ختم نہ ہو جائے. تو لہٰذا میں آپ سے ایک بات عرض کروں. پھر میں 1982 میں جب ماسٹرز کرنے دوبارہ گیا سین فرانسسکو, تو کتنے پرانے لوگ ہیں آپ کو بتاؤں. تو وہاں ضیاء الحق صاحب آ رہے تھے اور مجھے پہنچے ہوئے 2 ہفتے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا جی ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوگا. آئی واز نو سپورٹر آف ضیاء الحق صاحب, مگر میں نے کہا کہ یار اس زمانے میں سمجھتا تھا کہ یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو واش پرسنلی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو واش مائی ڈرٹی لینن ان پبلک. تو میں نے اپوز کیا. پاکستانی ایسوسیشن کے کاموں کے اندر کود گیا, 2 ہفتے پرانا پاکستانی جو وہاں پہنچا ہوا تھا, اور ہم نے کہا کہ یہ مت کرو. البتہ ان کے ساتھ پھر میں ان کے قافلے کے اندر ہی وانٹڈ ٹو گو ٹو سیکرامنٹو. دا یونیک تھنگ اباؤٹ سیکرامنٹو, کہ آپ سے پہلے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. The unique thing about Sacramento was in the 1880s, the US government requested British India کہ ہم کیلیفورنیا کھول رہے ہیں فارمنگ کے لیے, تو ہمیں لوگ چاہیے, فارمنگ کمیونٹی چاہیے. تو اور پرومس کیا 400 acres of land free of cost to be given to every farmer who migrates from Punjab. تو وہاں کے جو سیکرامنٹو میں وہ پنجابی جو سیٹل ہوئے جب جا کر, ان کی زبان بھی آج کی پنجابی سے مختلف ہے. اٹ واز سچ اے پلیجر ٹو سی دیم. تو یہ جو مائیگریشن ہے ہیز بین آف اے لانگ ہسٹری. اچھا جی, اب ہم کیا امید رکھتے ہیں اپنے آپ سے اور آپ سے؟ ہم اپنے آپ سے اور آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے, اور اس کے اندر آپ کا کنٹریبیوشن اور ہمارا کنٹریبیوشن رہے. ہمارے پاس ووٹ کا حق ہے, آپ کے پاس بھی ہے, تھیوریٹیکلی رہا. میں 2008 سے لے کر سپریم کورٹ کے اندر اور مختلف کورٹوں کے اندر پھرتا رہا کہ بھئی اس کو پریکٹیکل کیا جائے. پہلے تو یہ سارے پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹس جب باہر جاتے تھے وہ کہتے تھے رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے, ہم دیں گے.
اچھا دینے کے حوالے سے کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر یہ پوسٹل بیلٹ واز این آپشن, بٹ پوسٹل بیلٹ آپ سارے مڈل ایسٹ کے اندر دیر از نو پوسٹ وچ کمز ٹو دا ہوم, از دا پی او باکس. اگر 1000 مزدور ہیں کسی فیکٹری میں تو وہ 1000 مزدوروں کے جو کفیل ہوگا اس کو مل جائیں گے وہ 1000 بیلٹس, وہ دے نہ دے, دیر از نو لا وچ فورسز ہم. اور کتنا ٹائم لگے گا. اب جناب جب میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہاؤ جو ملک انٹلیکچوئل انپٹ نہیں لیتا, جو ملک چینج کو اڈاپٹ نہیں کرتا, تو وہاں اس ملک کے حالات جو ہیں وہ دنیا سے پیچھے رہ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوں گے, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہیومن باڈی ڈسیکشن اسٹارٹیڈ ان دا 1300s اینڈ 1400s ان یورپ. مسلمانوں نے نہیں کرنے دیا انٹل 1726. I think in Turkey for the first time 300 years, یہ 400 years مسلمانوں نے ریزسٹ کیا. گوٹنبرگ بائبل چھپی, پرنٹنگ پریس بنا 1380 کے قریب ان جرمنی بائی جوئش گولڈ اسمتھ, اس نے بنایا, گوٹنبرگ نام تھا اس کا. مسلمانوں نے کہا کہ اس سے لغویات چلیں گی. ٹوڈے جو یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا پر ہمارا حملہ رہتا ہے نا, we are the country which has banned YouTube for 2 years. Keep that in mind. And the judiciary and وکیل جواب دیں اس بات کا. کمال ہے یار. تو وہ پرنٹنگ پریس نہیں شروع ہوا انٹل 1726. کسی مسلمان نے اون نہیں کیا. 1726 میں استنبول میں پہلا پرنٹنگ پریس لگا. تو یہ جو ریزسٹنسز ہیں کئی سینکڑوں سالوں کی بھی, You don't adopt technology. India adopted electronic voting machines starting 85. اس کو ضرورت تھی. یہاں آج آپ کالمز دیکھیں, گوگل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں, لیپ ٹاپ کالمنسٹ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی امریکہ میں نہیں استعمال ہوتی, فلانی جگہ نہیں. جس کو ضرورت ہے یار, جہاں بارش ہوگی یا دھوپ ہوگی وہیں چھتری لگے گی نا. پاگل ہوگا آدمی کے, بارش بھی نہیں ہے, دھوپ بھی نہیں ہے, سایہ بھی ہے اور چھتری لے کر پھر رہا ہو. لوگ کو پوچھیں گے تم کیوں چھتری لے کر پھر رہے ہو. وہ یہاں پر وہی آرگومنٹ, جی فلانی جگہ نہیں استعمال ہوتا. جس کو ضرورت ہے وہی استعمال کرے گا یار. تو لہٰذا ایک تو وہ ایک الگ کہانی ہے جناب. دیر آر اونلی 3 or 4 bills which I did not sign. One of them was EVM, the other was overseas Pakistanis کی ووٹنگ کا. اچھا جی, تو ہوا یہ کہ when I was in court one day, ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں, تو تو میں پوچھا جی ڈاکٹر صاحب, I was an MNA then, جی آپ بتائیے. تو میں نے کہا کہ جی ان کو ووٹنگ کا حق دیں اور پوسٹل بیلٹ نہیں ہوگا. یہ ہر مرتبہ یہ بحث ہونے لگتی ہے, بھائی پوسٹل بیلٹ دے دو, کوئی جانتا ہے. پھر ایک اور بحث ہوتی ہے, دوسری بحث یہ کہ بھائی اتنے رئیس لوگ ہیں, یہ خود آ کر ووٹ دیں اگر ان کو اتنی محبت ہے. یار کمال ہے. یا یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کلومیٹر پر پولنگ اسٹیشن ہو کہ لوگ پیدل جا سکیں. یو سی دا لا, الیکشن لا سیز کہ میک اٹ ایزیئر, اور وہاں آپ کہتے ہیں کہ تو اتنی محبت ہے وہاں سے آ جاؤ. دوسری پھر بحث یہ ہوتی ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ یار جن کو آپ تانا دے رہے ہیں وہ 10% آف پاسبل ووٹر ہے. 10%, 90% وہ مزدور ہیں جو ڈوئل نیشنل نہیں ہے. تو ان 90 لاکھ کا یا 80 لاکھ کے کو بھی وہ تانا آپ دے رہے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا میں نے انہوں نے پوچھا کہ جی, and the only way this was possible, I determined, I was the chairman of the committee in the National Assembly, the only way it was possible is through the electronic means, vote. اچھا جی, اب آپ کو ٹیکنیکلٹیز بتاؤں تھوڑی سی. if it is possible through electronic means, تو ثاقب نثار صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کا آرگومنٹ کیا ہے. تو میں نے کہا جی ڈیجیٹل مینس کے ذریعے تو بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل. کہنے لگے مگر گڑبڑ بھی تو ہو جاتی ہے. تو میں نے اپنے جیب سے فون نکالا, میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن میں, دس از 2017, ایک دن میں دنیا میں کتنے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, کتنے پیسوں کے. ہی ہیڈ نو آئیڈیا. اسے 8-10 بلین کا ہوتا ہوگا. آن دیٹ ڈے آئی ہیڈ ڈن سم ریسرچ. $5 trillion a day on an average. $5 trillion. یعنی لوگوں کو $100 کھونے کا افسوس ہوگا, بہت بڑا. ووٹ کھونے کا افسوس نہیں ہوگا. $100 بڑی چیز ہے یار ایک مزدور کے لیے. $5 trillion transaction. اچھا, the risk of getting corrupted, etc. And I told him it is lesser compared to those trillions of dollars which get transacted every day. 0.0001% بھی امکان نہیں ہے کہ پیسہ آپ کا
you lose money. But of course that makes noise, that is available. تو لہٰذا ہم نے ایک کنسلٹنسی ہائر کی. پچھلی مرتبہ اچھا ہوا کیا یار, کمال ہے, یعنی یہاں بریک لگانے کے اندر ایکسپرٹس ہیں. پاکستان کی جو گاڑیاں ہیں اس میں ایکسیلیٹر نہیں ہوتا. یہ جو انٹلیکچوئل گاڑیاں ہیں بیوروکریٹ والی, ان میں صرف بریک ہوتا ہے. اینڈ پیپل لوکنگ فار اپارچونیٹیز کہ بریک کہاں لگ سکتا ہے, مطلب ان کے کورس میں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی بریک لگانے کے, اور اگر 100 پیجز کا کورس ہے تو 99 پیجز وہ ہیں کہ بریک لگانے کے طریقے. آئی ایم جوکنگ, دیر آر ویری گڈ ہارڈ ورکنگ بیوروکریٹس آلسو. تو اس میں یہ ہوا کہ جب ہم نے کنسلٹنسی بھی فلوٹ کی اور وہاں سے آیا, تو پہلے when ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں یہ بات چلی تو لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی یہ تو سارا سسٹم کرپٹ ہو جائے گا. اور ایک نادرا نے ڈیولپ کیا تھا اوورسیز ووٹنگ کا, تو نادرا کو کہا گیا کہ کنسلٹنسی سے مشورہ کرو. تو گڈ جینٹلمین فرام دبئی ہو ڈیڈ اٹ فری آف کاسٹ, دے سیڈ کہ اس میں فلاز ہیں. اچھا یہ بات ہو گئی 2018 کی. اب وہ فلاز دیکھ داکھ کر سب سو گئے ایکسیپٹ پیپل لائک اس جو اس کو کرتے رہے, مگر آفیشیلی ایوری ون وینٹ ٹو سلیپ. میں نے 50-60 میٹنگز کی پریسیڈنسی میں, لوگ ایک ادارے کے آتے نہیں تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پروٹوکول میں یہ بات نہیں کہ ہم آپ کی طرف آئیں. تو میں نے کہا جی میرا کوئی پروٹوکول نہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خلیفہ حضرت عمر بغیر پروٹوکول کے یروشلم جا سکتے ہیں, تو میرا کوئی پروٹوکول نہیں, میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, میٹنگ آپ کے پاس کرتے ہیں. آئی ڈڈ کہ کس سے ملوں کس سے نہ ملوں, جی ہمارے رتبے کا آدمی ملے. میں نے کہا میرا کوئی رتبہ نہیں, میں تو چھوٹا آدمی ہوں, بڑی جگہ پر بٹھا دیا گیا ہوں, یہ تو بڑا اچھا ہوا نا, تو میرا کوئی رتبہ ہی نہیں. تو اسی میں وہ رکاوٹیں چلتی رہیں. اور دوسری کنسلٹنسی نے بھی ہم کو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے. دیر آر اونلی 2 ایشوز. نمبر 1 از یور ایبلٹی ٹو ووٹ. نمبر 2 از دا فیکٹ کہ دیٹ شوڈ بی اے سیکرٹ بیلٹ. اور نمبر 3 کہ اس میں گڑبڑ نہ ہو. آج کل دنیا میں جتنا مانیٹری ٹرانزیکشنز ہیں تو آل دیز انانیمٹی آف ہو از ووٹنگ, دیٹ از آلسو پاسبل, اینڈ دا فیکٹ کہ اس کو چھپا لیا جائے. اور یہ تو بعد میں چیزیں آئیں. 2017 میں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ آدمی ووٹ دے, سارے ووٹس کو ایک الگوریتھم کے ذریعے مکس کر دیا جائے. یو سی, بٹ دا کی ٹو اوپن دس الگوریتھم, دا کی ٹو انریول دس can be with the Chief Justice of Pakistan, with the Chief Election Commissioner or anybody, it's the Speaker of National Assembly for example, کہ اگر یہ دونوں تینوں چاہیں کہ کہیں ایلیگیشن ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا, تو اس کی سے تینوں لگائیں تو یہ کی کھل جائے گی. کیا مشکل کام ہے؟ بہت آسان کام ہے. مگر یہ کہ ایک رکاوٹ تھی. خیر, لیو دیٹ اسائڈ ناؤ, یو آر اسٹل اسٹرگلنگ اینڈ آئی ایم اسٹرگلنگ فار یو, سو ڈونٹ وری, ویل گیٹ اٹ ڈن. بہت ساری چیزیں آج کل اور پرائرٹیز بھی بدل گئی ہیں یار. آپ ووٹ دے رہے ہوتے تو یہ حشر نہیں ہوتا شاید. اچھا جی, میں دوسری بات آپ سے ایک کہہ دوں کہ ہم جب بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ نے کیا گین کیا. پیسہ نہیں, پیسہ آنے جانے والی چیزیں. جب ملک ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں, انٹلیکٹ اس کو دوبارہ بنا لیتا ہے. جرمنی کو دیکھ لیں آپ, جاپان کو دیکھ لیں, ملک ختم, تباہ. سو پیسہ ٹو می از ان امپورٹنٹ, بٹ آف کورس یو ڈو چیریٹی, یو ہیلپ, دیٹ از فائن. بٹ مور امپورٹنٹ, مچ مور امپورٹنٹ از دا مائنڈ وچ ہیز میڈ دیٹ منی. تو آپ کی جو انٹلیکچوئل لرننگ ہے یہ ہماری ضرورت ہے. 99% میرے ملک کی ضرورت وہ انٹلیکچوئل لرننگ ہے, ناٹ یور منی. ظاہر ہے پیسہ بھی آپ بھیجتے ہیں, اور آپ نے اتنا اچھا کام کیا. آپ کے یہاں بھی ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے, اور وہ تبدیلی سے آپ خود متعجب ہوں گے, اور وہ ایک ڈگنیٹی کی تلاش ہے. وہ جو اب ہوا, میں عام طور پر مثال دیتا ہوں کہ سقراط کا وہ اس کو پوچھا اس کے شاگرد نے کہ کیا سٹی اسٹیٹ کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو اس نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمہوریت, مشاورت. دوسری چیز تجارت, ایکسچینج آف گڈس. اور تیسری چیز اس نے پوچھا بس یہی تو کافی. اس نے کہا نہیں, تیسری چیز از پیشن. پیشن ٹو ڈو سم تھنگ. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پیشن آئیڈینٹی سے ملتا ہے. کبھی پرائمورڈیل آئیڈینٹی کی اگر یورپ کی تاریخ دیکھیں تو پرائمورڈیل آئیڈینٹی, جرمینک آئیڈینٹی, اور اس آئیڈینٹی کے اوپر جنگیں ہوتی رہیں. ریلیجن از آلسو این آئیڈینٹی. مثال کے طور پر نیشنل, یہ پاکستان از آلسو این آئیڈینٹی.
کہ اس کی آپ ڈگنیٹی کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ڈگنیٹی والی بات جو پاکستان تحریک انصاف جب بنی تھی تب میرے ذہن میں جب بھی تھا تو وہ یہ ڈگنیٹی والی بات جو ہے نا، میں نے یہاں کوئی گھڑی رکھی ہوئی تھی کہ مجھے کہیں جانا بھی ہے، ٹھیک ہے اوکے آئی ایم اسٹل ہیو 2-3 منٹس. تو وہ ڈگنیٹی کی بات جو ہے نا اس کے اندر یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک آپ چینج دیکھ بھی رہے ہیں نا، دیٹ از سرچ فار ڈگنیٹی آف اے کنٹری. ٹھیک ہے نا، اپنی انا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈگنیٹی کو ہینڈل کریں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کنٹریبیوشن جو ہے انٹلیکچوئل اس کے راستے تلاش کریں. اب دنیا چھوٹی ہو گئی ہے. میں جب بھی وین ایور آئی وزٹڈ دا یو ایس ایٹسیٹرا تو دنیا چھوٹی ہونے کے اعتبار سے میں کہتا تھا یار اب تو آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کر سکتے ہو وہاں بیٹھ کر. اون یور کانسٹیٹوئنسی انٹلیکچولی، اون یور ناٹ بائی منی، انٹلیکچولی اون یور. اپنی فیلڈ کو کے حوالے سے یہاں ٹیچ کریں، اپنی فیلڈ کی نالج کو کھولیں. یہ دوسری بات ہے کہ یہاں جو بریک لگانے والے ہیں دروازہ بند کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. I did my first masters in 1975, most qualified dentist since then. اور مجھے 20-25 سال لگے پی ایم ڈی سی نے اجازت دی کہ میں فیلوشپ ٹریننگ کر سکوں. پر 20-25 سال میں ملک کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. So we have gone through a lot of resistance. And the last and not the least is یہ جو آپ پیسے جمع کرتے رہیں جس کے اندر میرا ہاتھ بھی بڑا ہے کہ امریکہ کے اندر اور انگلینڈ کے اندر ہر جگہ ہم نے کہا چاہیے لیگلی پیسہ جائے گا، یہ ہنڈی سے نہیں جائے گا. We wanted to follow the laws of the country we were working in. تو ہم نے وہ LLC سجاد برگی صاحب سب واقف ہیں، آپ سب لوگ واقف ہیں. LLC اتنی محنت سے کھولی وہاں پر کہ بھئی لیگلی ڈونیٹ کرو، لیگلی جائے گا، اس کے سب کے نام ویب سائٹ پر ہوں گے. آپ میں سے ہی کچھ لوگ ایک کیجول کیفیت ہوتی ہے نا، اب یہ آج فنڈ ریزنگ ڈنر ہے تو انہوں نے وہاں رکھ لیا کہ بھئی ڈونیشن دے دو، تو آپ نے چیک دے دیا. اب وہاں کون پوچھتا ہے یار؟ ہم کریڈٹ کارڈ مشینز تو نہیں رکھتے تھے، کیش آپ لوگ لے کر چلتے نہیں ہیں، تو کسی نے اپنی کمپنی کا چیک دے دیا، وہ رکھا ہوا ہے. وہ جناب وہ پرائیویٹ فنڈنگ میں آ گیا. یار کوئی نیت بھی تو دیکھو. LLC انہوں نے کہا جی یہ کمپنی ہے، پاکستان کا قانون کمپنی سے پیسہ لینے کی اجازت ہی نہیں دیتا. یہ LLC واز جسٹ اے وہیکل فار لیگیلٹی. جیسے آپ بینک کو استعمال کریں تو وہ کہیں جی بینک کے ذریعے تو پیسہ ہی نہیں سکتا، اور ہنڈی بھی حرام ہے، اور بینک کے ذریعے بھی آپ روک لیں. تو یہ جناب یہ اس کی اسپرٹ جو قانون انسان بناتا ہے نا، وہ اس کی اسپرٹ ہوتی ہے، اس کس مقصد کے لیے بنایا. یہ اس کے لیے نہیں بنایا کہ RFLV کو ATC میں. یار دہشت گرد پھر رہے ہیں،